اطلاعات پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ بعد سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کا اور اپنے بڑے بھائی جناب مرتضیٰ سولانگی صاحب کا شکریہ۔ ایک انتہائی اہم حساس معاملہ جو ہے عرض کرنا چاہتے ہیں۔ 6 فروری کو ایک فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا تھا، اس کے بعد اس حوالے سے ہماری وکلاء، علماء سب سے ہمارا رابطہ ہے، اور جو کوئی اس میں اگر کوئی ابہام تھا یا کسی کو کوئی اس سے اختلاف تھا تو اس کے اوپر بات چیت جو ہے وہ ہو بھی رہی تھی اور ہو بھی رہی ہے۔ بہت مجھے یہ بات غم سے کہنی پڑ رہی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت ہر مسلمان کا معاملہ ہے، کسی میرا یا آپ کا یا کسی مولانا کا یا کسی جماعت کا نہیں، ہر مسلمان کا معاملہ ہے، اور ہر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے سے زیادہ محبت رکھتا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو بھی اپنی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ اس تناظر میں میں یہ بات ایک تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے۔ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں کوئی تحریف قرآن جو ہے اس کی اجازت دے یا تحریف قرآن کر سکے اور اس کو پھیلا سکے؟ الحمدللہ ہمارے تو جو سپہ سالار ہیں وہ بھی حافظ قرآن ہیں۔ اسی تناظر کے اندر جو ابہام اگر کوئی ہے، کوئی اس حوالے سے کوئی ایسی بات ہے جس کی وضاحت چاہیے ہے، تو ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس حوالے سے وضاحت جو ہے وہ جاری کر دیں، اور گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے اس سے بھی گزارش ہے کہ ابہامات کو دور کرنے کے لیے ریویو پٹیشن جو ہے وہ اس حوالے سے داخل کر دیں، تاکہ جو انتشار پھیلانے والے ہیں وہ اپنا انتشار نہ پھیلا سکیں۔ ہم کسی کو بھی یہ بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر یا مقدسات کا نام لے کر پاکستان کے اندر ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ جس سے خدا نخواستہ انتشار کی کیفیت پیدا ہو۔ الحمدللہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہاں ہر فرد جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کا چوکیدار ہے، اور پاکستان مختلف مذاہب اور مختلف مسالک کے ماننے والوں کا ملک ہے۔ پاکستان کا آئین، قانون، دستور قرآن و سنت کے تابع ہے، اور پاکستان کے اندر رہنے والے مسلم ہوں یا غیر مسلم، ان کی مذہبی آزادی جو ہے وہ پاکستان کے آئین، قانون اور دستور نے طے کر دی ہوئی ہے۔ اس کے اندر ہر چیز ہمارے آئین اور قانون اور دستور میں موجود ہے، اور پھر یہ میں صرف ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے جو شر پھیلانا چاہتے ہیں یا صرف اس عمل پر سیاست کرنا چاہتے ہیں، ان سے کہنا چاہتا ہوں یہ ایک قانونی معاملہ ہے۔ اس کے جو متعلقہ وکلاء ہیں، متعلقہ جو لوگ ہیں، الحمدللہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، اور جو بھی قانونی اعتبار سے امور ہوں گے وہ انشاءاللہ عدالت کے اندر طے ہوں گے، عدالت کے اندر جائیں گے۔ سڑکوں پر، چوکوں میں، چوراہوں میں اس سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو امن کا پیغام لے کر آئے، جو رحمت للعالمین ہے، اور اس پر سیاست میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ سیاست تو سب سے بڑا جرم ہے۔ یہ تو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے ختم نبوت جو ہے۔ تو ہماری گزارش سپریم کورٹ سے بھی یہ ہے کہ اس حوالے سے جو ابہام پیدا ہوا اس کی اگر کہیں کوئی الفاظ کا معاملہ ہے تو اس کی وضاحت ہو جائے۔ پنجاب حکومت اس کو جو ہے اس کے حوالے سے ریویو پٹیشن اگر ضرورت ہے وہ ڈالے، اور ساتھ ساتھ علماء، مشائخ سے، عوام الناس سے میں بطور چیئرمین پاکستان علماء کونسل کے بھی ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک ادنا سا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا غلام ہونے کے ناطے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کے امن، سلامتی، استحکام کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور کوئی بھی ایسی کوشش جس سے ملک کے اندر انتشار پھیلے۔ آپ دیکھیں انتخابات 8 فروری کو ہوئے ہیں، کس پرامن انداز سے الحمدللہ جو ہے انتخابی عمل مکمل ہوا، حالانکہ بہت ساری دہشت گردی کی خبریں تھی، سارا کچھ تھا۔ تو جب ہمارے
ملک کی سلامتی اور استحکام کا معاملہ آئے، ہمارے دین کا معاملہ آئے، ہم سب ایک ہیں، اور انشاءاللہ کسی کو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر جو گالی گلوچ دینے والے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اور ہمیں بھی گالیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ لوگوں نے، او بھائی ہمارا ایک ایک جسم کا حصہ، ہماری روح آقا علیہ السلام کی حرمت پر قربان ہے، آپ لوگ خدا کا واسطہ ہے اپنی سیاست کے لیے، اپنے، یہ میں یوٹیوبر دوستوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، سوشل میڈیا والوں سے، کہ اپنی ویورشپ کے لیے جو متفقہ مسائل ہیں، یہ متفقہ مسئلہ ہے، پاکستان کے آئین اور قانون میں طے ہو چکا ہے، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ کبھی خطرہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی، اور اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو سب سے پہلے ہم کھڑے ہوتے، ہمیں ہمارا دین ہماری دنیا سے بہت زیادہ عزیز ہے، ہمیں آقا علیہ السلام کی محبت بہت زیادہ عزیز ہے ہر چیز سے، لہٰذا اس آج کی اس پریس کانفرنس کے بعد یہ بات سب کو جان لینی چاہیے کہ اس حوالے سے حکومت پاکستان کا موقف کیا ہے، اس حوالے سے گورنمنٹ پاکستان، ریاست پاکستان کا موقف کیا ہے، کہ پاکستان کے آئین، قانون اور دستور کے مطابق جو چیزیں طے ہو چکی ہیں، نہ ان کو چھیڑا جا سکتا ہے، نہ ان کو کوئی چھیڑے گا، اور قرآن کریم کے تحفظ کی جو بات ہے، تو میں نے جیسے عرض کیا کہ اللہ نے تو اس کا ذمہ لیا ہوا ہے، لیکن آپ کو ہر گلی میں، ہر سڑک پہ، ہر مسجد میں، ہر محلے میں آپ کو ہزاروں حفاظ ملیں گے، ابھی تراویحیں رمضان کی ابھی دیکھیں مسجدوں میں جگہ نہیں ہے، اتنے حافظ ہیں، تو الحمدللہ ہمارے ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، قرآن سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے وطن سے محبت کرنے والے وہ ہر کوئی ہے۔ ہاں، جہاں تک ہمارے ملک میں رہنے والے غیر مسلموں کے حقوق کی بات ہے، جو آئین اور قانون دستور نے طے کیے ہیں، نہ ان سے کسی کو کمی کرنے دیں گے، نہ ہی کسی کو ان کے ساتھ زیادتی کرنے دیں گے، وہ ہمارے ملک کے شہری ہیں، جس طرح بطور مسلمان میرے حقوق ہیں، اسی طرح بطور شہری یہاں رہنے والے غیر مسلم کے حقوق ہیں، جس طرح میرے حقوق کا تحفظ ضروری ہے، ان کے حقوق کا بھی تحفظ ضروری ہے۔ میں ایک بار پھر آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اپنے بڑے بھائی مرتضیٰ سولنگی صاحب کا بھی، اب یہ جانیں اور آپ جانیں۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، میں صرف چند نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا۔ ہمارے ملک کا جو آئین ہے، اس کے آرٹیکل 19 کے تحت اظہار رائے کی جو آزادی ہے وہ لامحدود نہیں ہے، بلکہ وہ قانون کے تابع ہے، اور اس کے تحت عدلیہ، مسلح افواج اور برادر ممالک کے خلاف تضحیک آمیز گفتگو کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو تشدد پر اکسانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یہ سرگرمی خلاف قانون ہے، اور حکومت ایسی تمام غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کرے گی۔ ساتھ ہی یہ بھی اہم بات ہے کہ جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں جو کہ اربوں ڈالر کما رہے ہیں، وہ اس ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو جاتے کہ ان کے پلیٹ فارمز کسی بھی ملک کے اندر امن و امان کو خراب کرنے اور لوگوں کو تشدد پر اکسانے اور نفرت انگیزی کے لیے استعمال ہوں۔ وہ ذمہ دار ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے ٹویٹر ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ان پلیٹ فارمز کو پراپیگنڈا، جھوٹ، سرکاری افسران کی کردار کشی اور ہراساں کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ متعلقہ کمپنیوں کو اس عمل کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ پاکستان کسی بھی صورت میں اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ یہ پلیٹ فارم پاکستان میں بے بنیاد، جھوٹا اور من گھڑت پراپیگنڈا پھیلائے، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر اس کو نہیں روکا گیا ان پلیٹ فارمز کی طرف سے، تو ہم ریاست پاکستان اپنے طور پر جو بھی سخت اقدامات ہم کر سکتے ہیں وہ ہم اٹھائیں گے۔ عدلیہ کے جہاں تک فیصلے ہیں، ان کے خلاف قانونی نظر ثانی کے ذرائع بھی موجود ہیں۔ اگر کسی کو بھی کوئی شکایت ہے تو اس کے لیے نظر ثانی کے لیے درخواست دی جا سکتی ہے، وضاحت ہو سکتی ہے، فیصلے تبدیل بھی ہوئے ہیں ماضی میں۔
لیکن کسی کو بھی قانون کو ہاتھ میں لینے اور ملکی امن کو تہوبالا کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکے گی۔ پاکستان ایک پرامن ملک ہے جہاں پر قانون کی حکمرانی ہے، یہاں پر لاقانونیت اور انارکی کو پھیلنے نہیں دیا جائے گا۔ ہم پاکستان میں رہنے والے تمام غیر ملکیوں کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ محفوظ ہیں اور ان کی سلامتی حکومت پاکستان یقینی بنائے گی۔ All foreigners living in Pakistan must feel assured that they are safe and nobody would be able to hurt them. They should feel safe and secure. The state of Pakistan will guarantee their safety and peace. Thank you very much. ایک جملہ اس حوالے سے میں عرض کروں کہ جو غیر ملکی سفارتکار ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ان کا خیال رکھنا، ان کا احترام کرنا، ان کو تحفظ فراہم کرنا، ان کی عزت و عظمت کا خیال کرنا۔ لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کسی غیر ملکی مہمان کو جو یہاں ہمارا سفارتکار ہے اس کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ ریاست پاکستان الحمدللہ اس حوالے سے بڑی کلیئر ہے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ نگراں وفاقی وزراء پریس کانفرنس کر رہے تھے اور سوشل میڈیا پر جو سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے اس سے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ سپریم کورٹ نے نیشنل پارک ایریا میں سی ڈی اے اور وائلڈ لائف کے درمیان تنازع پر سی ڈی اے کو وائلڈ لائف کے ٹریول 5 ٹریک 6 سمیت تینوں دفاتر واپس کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ انسان کے لیے قرآن پاک میں خلیفہ فی الارض کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ رسول پاک خاتم النبیین، رحمت للعالمین اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ مزید کہا چیف جسٹس نے کہ ہم انسانوں کو جانوروں پر چرند پرند کا خیال رکھنا چاہیے۔ کوئی زمین کسی کی نہیں ہے، حاکمیت صرف اللہ کی ہے جو آئین میں لکھا ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی بجا خلیفہ فی المسلمین نہیں، خلیفہ فی الارض۔ ارض میں کیا کیا چیزیں؟ جانور، جی سب، چونٹیاں، سب کچھ آ گیا، مٹی، بالکل ایسے، جنگلات، سر ٹھیک ہے نا؟ جی ایسے ہی۔ اب ہم یہ ساری چیزیں بھول گئے ہیں۔ اچھا اب آ جاتے ہیں پیغمبر اسلام پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ان کو کس نام سے یاد کیا گیا ہے قرآن شریف؟ رحمت للعالمین۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ جی بالکل ایسے ہی سر، کہ تمام مطلب کیا ہوا؟ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اس کے لیے مسلمانوں کے لیے نہیں سر، سب انسانوں کے لیے نہیں سر، عالمین میں تو پرندوں کے لیے بھی۔ جی ایسے ہی، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات ابھی تک صحیح چل رہی ہے نا؟ سر بجا ہے رحمت العالمین ہے۔ جی ایسے ہی۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے سر؟ قرآن پاک میں۔ جی قرآن پاک آپ سے تھوڑا بہتر چاہ رہا تھا۔ جی وہ مارسل دیکھیے یہ باتیں ہیں جو یہ پبلک انٹرسٹ میٹرز ہیں۔ ہم صرف نام منہ پہ نہ لائیں مگر ان کا اخلاق جو ہم سے اس پہ چلیں۔ جو یہ تو ابھی تک قرآن شریف میں، ابھی ہم اس میں حدیث تک پہنچے نہیں ہیں۔ ابھی قرآن شریف میں سورہ اسراء واقعہ تو پتہ ہے نا، پھر معراج، تمام پیغمبر اور تمام انبیاء کس کے پیچھے نماز پڑھی بتائیے؟ جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، ان کے پیچھے کیوں نہیں پڑھی بتائیے؟ میری دین فہمی اتنی زیادہ نہیں ہے، میں اس حوالے سے پوچھ لیتے ہیں عمر صاحب۔ نہیں، اسلام اسٹیٹ ریلیجن، ہم سب مسلمان ہیں تو پھر ہمیں تھوڑا سا سیکھنا بھی تو چاہیے نا، تھوڑا سا ذمہ داری ہے ہم پہ نا۔ جی ایسے یقیناً ایسا، بتائیے نا۔ یہ میرا علم بڑا محدود ہے، اس حوالے سے میں اس نقطے پہ مطالعہ کر کے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعوت دی کہ صرف آپ ہیں رحمت العالمین۔ بالکل ٹھیک سر، ٹھیک ہے نا؟ یہ سوچئے، ٹھیک ہے؟ وہ تو ان سے پہلے والے پیغمبروں نے ان کو دعوت دی اور ان کے پیچھے سب نے نماز پڑھی۔ اب ختم ہو گیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معاملہ ختم. اب ہمیں ان سے ہی گائیڈنس لینا ہے. جی ٹھیک ہے. باقی فقہا وغیرہ آتے ہیں وہ تشریح کر سکتے ہیں، مگر جو سر چشمہ ہے ہدایت کا وہ ہمارے لیے، بلکہ اب تو اسٹیٹ ریلیجن ہے، تو میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں جو کسی اور کے مذہب اور اس پہ ہوتی ہے. میرے خیال میں وہ چاہے عیسائی بھی ہوں چاہے ہندو بھی ہوں، وہ بھی چاہیں گے پرندے اور وغیرہ یہ زندہ رہیں. اور لقب کیا دیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو درود کی بات. جی ایسی رحمت للعالمین. ایک اور بھی حبیب اللہ. حبیب اللہ، حبیب سے کیا مراد؟ دوست. beloved of the almighty. ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا لقب تھا؟ خلیل اللہ. ماشاء اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روح اللہ. روح اللہ، کلمت اللہ. ٹھیک ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلیم اللہ. ٹھیک ہے. تو اب کچھ ہم گائیڈنس لے سکتے ہیں اپنے اسلام سے اس موضوع پہ. اب بتائیے حدیثیں 2-4 جو آپ کے کیس میں آئیں گی. کچھ احادیث کا ذکر تو سپریم کورٹ کے فیصلے 2016 SC-MR 48 میں بھی ہے. یہ کس کا فیصلہ ہے؟ دس از اے ججمنٹ آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان ٹائٹلڈ پروونس آف سندھ ورسز لال خان چانڈیو 2016 SC-MR 48. And this is a judgment which was authored at that time by a 3-member bench presided by Justice Jawad Khwaja and authored by His Lordship Justice Qazi Faiz Isa. سندھ ہائی کورٹ نے پی ٹی اے کو ملک بھر میں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس بحال کرنے کا حکم دے دیا ہے. ایکس سروس بغیر کسی خلل اور بندش کے بحال رکھی جائے. عدالت نے حکم دیا ہے. عدالت نے پی ٹی اے کو بلا جواز انٹرنیٹ ویب سائٹ ایکس دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بند کرنے سے روک دیا ہے. عدالت نے پی ٹی اے اور دیگر فریقین سے آئندہ سماعت پر تفصیلی جواب بھی طلب کر لیا. وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر آئی ٹی وی پی این لگا کر ایکس استعمال کر کے قوم کو بتا رہے ہیں ایکس بند نہیں ہے. وکیل درخواست گزار نے سماعت کے دوران یہ کہا. چیف جسٹس عقیل احمد عباسی نے سوال کیا کہ کون بند کرتا ہے، کس نے حکم دیا ہے بند رکھنے کا. اس پر درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ ایکس بند رکھنے، سروس کو سلو رکھنے کا اختیار صرف پی ٹی اے کے پاس ہے. یہ بھی کہا درخواست گزار کے وکیل نے، بلکہ سوال کیا کہ پی ٹی اے سے پوچھا جائے کہ کس نے ایکس بند رکھنے کی ہدایت جاری کی ہے. صحافیوں اور جن کی روزی روٹی ایکس سے وابستہ ہے انہیں شدید مشکلات ہیں. ذرائع ابلاغ اور ریسرچ سے وابستہ لاکھوں افراد کو ایکس کی بندش سے مشکلات کا سامنا ہے. جس پر یہ سوال کیا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے کہ کتنے دن سے ایکس سروس بند ہے. ہم نے پہلے بھی ایک درخواست میں انٹرنیٹ سروس کھولنے کا حکم دیا ہے. جواب دیا گیا وکیل درخواست گزار کی جانب سے کہ جس دن کمشنر راولپنڈی نے بیان دیا تھا ہم نے کس طرح دھاندلی کروائی، اس دن سے ایکس بند ہے. پاکستان تحریک انصاف کے عمر ایوب اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. نہیں ملنے دیا. اور کس نے نہیں ملنے دیا؟ جیل سپرنٹینڈنٹ اسد وڑائچ. اسد وڑائچ اس وقت جیل سپرنٹینڈنٹ ہائی کورٹ کے جج سے اوپر ہو گیا ہے. جیل سپرنٹینڈنٹ اسد وڑائچ اے ٹی سی کے جج ملک اعجاز آصف صاحب سے اوپر ہو گیا ہے. اس نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ہے. میں پھر گیا وہاں پہ جج صاحب کے سامنے خود پیش ہوا اپنے وکلاء کے ساتھ، اور ملک آصف اعجاز آصف صاحب نے یہ ریڈ میں مارک کیا میرا نام نیچے، اور جیل سپرنٹینڈنٹ اسد وڑائچ کو فون کروایا کہ عمر ایوب کو ہر حالت میں ملنا چاہیے. پھر بھی اسد وڑائچ نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ہے، نہیں ملنے دیا ہمیں. کس لیے؟ ہیلے بانے کر کے. پاکستان میں یہ اس کی زندہ مثال ہے کہ کوئی کسی قسم کا رول آف لا ہے ہی نہیں. جب رول آف لا نہیں ہوتا ملک میں تو انویسٹمنٹ کی کدھر بات آئے گی؟ جب رول آف لا نہیں ہوگا ملک چل نہیں سکتا.
जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा मुल्क का निजाम तितर बितर हो जाता है। दिलों पे राज करने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब बार ये बात करते हैं, कानून की बालादस्ती, रियासत मदीना वो कानून पे बनी थी। जिंदा मिसाल, अदालत का ऑर्डर, एक शख्स जेल सुपरिटेंडेंट आली जहाज जनाब असद वड़ाइच साहब उठ के कहते हैं, मैं अपने बूट के नोक पे रखता हूं अदालत को, मैं नहीं मानता हाई कोर्ट को, मैं नहीं मानता टेररिज्म कोर्ट को, मैं खुद अदालत, मैं खुद कोर्ट। जज साहिबान, मेरी आपसे इस्तदात है अपने साथियों की तरफ से, निबुल्ला हजरात की तरफ से, कि ऐसे जेल सुपरिटेंडेंट को कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगेगी, उसको वहां पे लाएं, उसके खिलाफ कानून के खिलाफ कार्रवाई करें और उसकी पेटी उतराएं कि बाकी भी एहलकार जो हैं उनको भी सबक हासिल हो। हम इसको कंडेम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। जनाब आज उसका टाइम नहीं है, जो जेल के साथ हमने बात की है वो क्लियर कर दिया है। ये इसको जेल सुपरिटेंडेंट असद वड़ाइच अंदर बैठा है, उसकी गाड़ी इधर से जाएगी ना, उसको पकड़ के पूछेगा, हेलीकॉप्टर पे खलाई शटल पे दौर से नहीं जाएगा ना, उसको पकड़ के पूछेगा, उसकी गाड़ी रोक के पूछे उसे कि किसके कहने पे आप ये क्यों कर रहे हैं, आपने अपने स्वाबदीदी इख्तियार किस तरह इस्तेमाल किए। और मैंने उससे कहा कि आके आंखें मिला के मुझसे बताए कि क्यों नहीं ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे और शिकायत कर रहे थे कि उनको बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई।